بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی خیبر کے قریب گزاری، لیکن یہود کو کان و کان خبر نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچے تو صبح ہوئی بغیر ان کے قریب نہ جاتے۔ چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ نے غلس یعنی اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر خیبر کی طرف بڑھے۔ ادھر اہل خیبر بے خبری میں اپنے پاوڑے اور رکانچی وغیرہ لے کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے شیر کی طرف بھاگے کہ خدا کی قسم محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بروئیں ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اس پر حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتلائیے کہ اس مقام پر اللہ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا یہ محض آپ کی جنگی تدبیر اور رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ محض ایک رائے اور تدبیر ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ مقام قلعہ نطوات سے بہت ہی قریب ہے اور خیبر کے سارے جنگ جو افراد اسی قلعے میں ہے انہیں ہمارے حالات کا پورا علم رہے گا اور ہمیں ان کے حالات کی خبر نہ ہوگی۔ ان کے تیر ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہمارے تیر ان تک نہ پہنچ سکیں گے، ہم ان کی شجنون سے بھی محفوظ نہ رہیں گے۔ پھر یہ مقام کھجوروں کے درمیان ہے، بستی میں واقع ہے اور یہاں کی زمین بھی وبائی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمائیں جو ان مفاسد سے خالی ہوں اور ہم اسی جگہ منتقل ہو کر پڑاؤ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو رائے دی بالکل درست ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ نیز جب آپ خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو آپ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ۔ لشکر ٹھہر گیا اور آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم رب السماوات السبع وما اضللن ورب الارضین السبع وما اقللن ورب الشیاطین وما اضللن فإنا نسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها وخیر ما فیها ونعوذ بک من شر هذه القریة وشر اہلها وشر ما فیها۔ اے اللہ، سات و آسمان اور جن پر وہ صائفگن ہے، ان کے پروردگار، اور سات و زمین اور جن کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا، ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بلائی، اس کے باشندوں کی بلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کی شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد فرمائے، چلو اللہ کے نام سے آگے بڑھو۔ جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے۔ جس رات خیبر کی حدود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، فرمایا، میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک یہی آرزو باندھے اور آس لگائے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے۔ فرمایا، انہیں بلا لاؤ۔ بلائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔
وہ شفایاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو۔ پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ بخدا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ خیبر کی آبادی 2 منطقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک منطقے میں حسب ذیل 5 قلعے تھے: حصن نعیم، حصن صعب بن معاذ، حصن قلعہ زبیر، حصن ابی، حصن نزار۔ ان میں سے مشہور 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نطوات کہلاتا تھا، اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شق کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ کتیبہ کہلاتا تھا۔ اس میں صرف 3 قلعے تھے: حصن قموس یا قبیلہ بنو نذیر کے خاندان ابو العقیق کا قلعہ تھا، حصن وطیح اور حصن سلالم۔ ان 8 قلعوں کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھے، مگر وہ چھوٹی تھے اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پر پلہ نہ تھے۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے منطقے میں ہوئی۔ دوسرے منطقے کے 3 قلعے لڑنے والوں کی کثرت کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ معرکے کا آغاز اور قلعہ نعیم کی فتح۔ مذکورہ بالا 8 قلعوں میں سے سب سے پہلے قلعہ نعیم پر حملہ ہوا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محلی حقوق کی نزاکت اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہ قلعہ مرحب نامی اس شیزور اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مبارزت دی، جس کی کیفیت سلمہ بن اکوع نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ اٹلاتا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا: قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب۔ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ وفیکار شعلہ زن ہوں۔ اس کے مقابل میرے چچا عامر نمودار ہوئے اور فرمایا: قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل ما عامر۔ خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شیزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرحب کی تلوار میرے چچا عامر کی ڈال میں جا چڑھی اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی۔ انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سر پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اکٹھی کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے 2 اجر ہے۔ وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر ہوا ہوگا۔ بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحب کے مقابلے کے لیے حضرت علی تشریف لے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی نے یہ اشعار کہے: انا الذی سمتنی ام حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا وفیہمی بالسعی کیل السندرا۔ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے،
جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سوا کے بدلے نیزے کی ناف پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب کی سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہی ڈیر ہو گیا۔ پھر حضرت علی ہی کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی، جن کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ یہود کے قلعہ کے قریب پہنچے تو قلعہ کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہود نے کہا، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہوئے۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ اس کے اس چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں اترے۔ اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حصن نائم کے پاس زوردار جنگ ہوئی، جس میں کئی سربراہ یہودی مارے گئے اور بقیہ یہود میں تابع مقاومت نہ رہی، چنانچہ وہ مسلمانوں کا حملہ نہ روک سکے۔ بعض ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں مسلمانوں کی شدید مقاومت کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے چپکے اس قلعے سے منتقل ہو کر قلعہ صعب میں چلے گئے اور مسلمان نے قلعہ نائم پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ صعب بن معاذ کی فتح۔ قلعہ نائم کے بعد قلعہ صعب قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمان نے حضرت حباب بن منذر انصاری رضی اللہ عنہ کی کمان میں اس قلعہ پر حملہ کیا اور 3 روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ اسلم کی شاخ بنو سہم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم لوگ چور ہو چکے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ، تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دوں، لہٰذا انہیں یہود کے ایسے قلعے کے فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب۔ اور جب دعا فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم ہی پیش تھے۔ اس حملے میں بھی قلعے کے سامنے مبارک اور مار کاٹ ہوئی۔ اللہ عز و جل نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ صعب بن معاذ کی فتح عطا فرمائی۔ خیبر میں کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی موجود ہو۔ مسلمان نے اس قلعے میں بعض منجنیقے اور دبابے بھی پائے۔ نساء کی اس روایت میں اس شدید بھوک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی گدے ذبح کر دی، چولوں پر ہانڈیاں چڑھا دی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے گدے کے گوشت سے منع فرما دیا۔ قلعہ زبیر کی فتح۔ قلعہ نائم اور قلعہ صعب کے فتح کے بعد یہود اطواد کے سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئی۔ یہ محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ راستہ اتنا پرپیچ اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی نہ پیادوں کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور 3 روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا، یا ابوالقاسم، اگر آپ 1 مہینہ تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہ ہوگی، البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے، یہ رات میں نکلتے پانی پی لیتے اور لے لیتے، پھر قلعے میں واپس چلے جاتے اور آپ سے محفوظ رہتے۔ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنا ٹھیک دیں گے۔ اس اطلاع پر آپ نے ان کا پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی، جس میں کوئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً 10 یہود بھی کام آئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔